سود کے بگاڑ جی، کیا ہے ہمارے اس معاشرے میں؟ اسی کا ہم جب ڈسکشن کرتے ہیں نا، ہم اس کو کرتے ہیں مذہبی پوائنٹ آف ویو سے. سر جو قرآن نے بات کی ہے نا، پیور اکنامکس ہے. ایگری. 7ویں صدی میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تو وہاں یہودی سود کا کاروبار بھی کرتے تھے، اور آپ نے اور جو سود کے بارے میں جو آیات آئی ہیں وہ غالباً جنگ احد کے آس پاس ہے، سورہ البقرہ میں، اور تفصیل سے ہے. جی. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بصیرت کے تحت، ایک حکمت عملی کے تحت سود کو نافذ کیا بعد میں. لیکن جو سوال آپ کا ہے، اور جو میرا اس پر جو میری خاص ریسرچ ہے، کیا وجہ ہے؟ اچھا، جب جو سورہ بقرہ کی آیت ہے نا، آیت نمبر 275، کہ اللہ نے بے کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا. دیکھیے، پہلے پازیٹیو ہے کہ پہلے سود کو حرام نہیں کیا، پہلے بے کو حلال کیا. بے کیا ہے؟ کہ آپ چیزوں کو پروڈیوس کر رہے ہیں اور مارکیٹ میں لا کے بیچ رہے ہیں، یہ بے ہے. یا سادہ الفاظ میں، اردو زبان میں، ہمارے ماحول میں یہ مارکیٹ کا کاروبار ہے. آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ اس کے کوئی چیز یا کوئی فصل اگا رہے ہیں یا کوئی انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں، جو چیزیں اس میں بنتی ہیں وہ مارکیٹ میں بیچتے ہیں. اور ہم اکنامکس میں کہتے ہیں کہ یوز آف منی ایز میڈیم آف ایکسچینج. دیکھو نا کہ کرنسی کس لیے بنتی ہے؟ کہ تاکہ ہمیں چیزوں کے تبادلے میں آسانی ہو جائے. اچھا، دوسری طرف کیا ہے جو دوسرا استعمال ہے سرمایہ کا، کہ یوز آف منی ایز اے کموڈٹی. جس طرح آپ گندم اور چاول خریدتے یا بیچتے ہیں، اسی طرح آپ سود کو گندم یا چاول کی طرح بھی پیسے کو بیچ دیتے ہیں فکس ریٹرن کے اگینسٹ. تو قرآن نے جب یہ بات کی، اب دیکھنا کہ مکہ میں تو جو قریش تھے وہ ان سے کوئی ڈائلاگ نہیں ہوتا تھا، وہ تو کھلا انکار تھا کہ ہم نہیں مانتے. یہودی لوگ پڑھے لکھے تھے اور نبوت کے وارث تھے، کتنے نبی آئے تھے ان میں، وہ سب جانتے تھے. تو انہوں نے ایک سوال کیا جب یہ سورہ بقرہ کی یہ آیت آئی 275 کہ اللہ نے بے کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بے، اور قرآن نے ربا کہا، عربی میں سود کو ربا کہتے ہیں، کہ بے حلال ہے، ربا حرام ہے. تو انہوں نے کہا کہ بے اور ربا تو سرمایہ کے دو استعمال ہیں. اینڈ دس واز ویری لاجیکل. اب دیکھنا کہ آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کی مرضی ہے آپ بے کا کام کر لیں، مرضی ہے سود پر دے دیں. اور یہ اس وقت مدینہ میں رائج تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی بات نہیں بنتی. یہودیوں کا یہ سوال تھا کہ پیسے کے ایک استعمال کو جائز قرار دے دیا اور ایک استعمال کو منع کر دیا. اس پر شہزادہ صاحب قرآن نے پھر جواب دیا. قرآن نے کہا کہ بے میں فلاح ہے اور سود میں ہلاکت ہے. اب دیکھیے کہاں 7ویں صدی، اور اس وقت قرآن کا یہ فرمان کہ اگر سود پر کام کرو گے اس میں ہلاکت ہے، اور اگر بے پر کام کرو گے، یہ میں چونکہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اکنامکس پڑھی، یہ پیور اکنامکس ہے کہ قرآن نے ایک یوز کو الاؤ کر دیا، اور یوز کیا ہے منی ایز اے میڈیم آف ایکسچینج. اور دوسرا استعمال کیا تھا کہ پیسے کو چیزوں کی طرح بیچنا، اس کو منع کر دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ اس میں ہلاکت ہے. یہ قرآن کا لاجک ہے. اب دیکھیں نا، وہ 7ویں صدی تھی، اس وقت تک تو اس کو ہم پروو نہیں کر سکے اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا سے، کیونکہ وہ ماحول ہی نہیں تھا. اس کے بعد پھر 1930 میں علامہ اقبال نے سود کے خلاف بہت سا لکھا ہے، شعر کہے. ان کا ایک شعر ہے کہ ظاہر میں تجارت ہے، حقیقت میں جوا ہے. یہ انفیکٹ جو قرآن کا وہ جواب تھا نا کہ تجارت میں فلاح ہے اور سود میں ہلاکت ہے، علامہ اقبال نے شعر کی شکل میں کہا کہ ظاہر میں تجارت ہے، حقیقت میں جوا ہے، سود ایک کا لاکھوں کے لیے مرگ مفاجات. اچھا، یہ جو ریزن دی علامہ اقبال نے، اس کو بھی لوگوں نے کہا یہ تو سٹیٹمنٹس ہیں، ایک نیریٹو ہے
جو قرآن کی بات ہے وہ بھی نیریٹو ہے، جو علامہ اقبال کی بات ہے وہ بھی ایک نیریٹو ہے کہ بھئی یہ ظاہر میں تجارت ہے، حقیقت میں جوا ہے۔ جو 2008 کا کرائسس ہے اس نے یہ ساری باتیں ثابت کر دیں۔ ہم نے اس پر کام نہیں کیا، لیکن چونکہ اس معاشرے میں سود ہے اور 2 دفعہ وہاں کرائسس آئے ہیں۔ سر اس کو میں اپنے جی الفاظ میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن کا نیریٹو ایک آرڈر ہے، پالیسی آرڈر ہے، یس، ٹاپ لائن پالیسی ہے۔ علامہ اقبال نے اپنے شعر کے تھرو اس کی تھوڑی تشریح وضاحت کر دی۔ اب پریکٹیکلی ہم سب نے دیکھ لیا 2008 میں کیا ہوا، لیکن بھی عام فہم لوگ پھر بھی عقلی دلائل مانگتے ہیں۔ میں ان کو کہا کرتا ہوں ایز اے فائنینشیل اکانومسٹ کہ معاشی قتل و غارت، رائٹ، ایک جسم کا جو نقصان ہے جس میں خون نکلتا ہے، ایک معیشت کا نقصان ہے جس میں ویلیو ڈسٹرب ہوتی ہے، ڈسٹرائے ہوتی ہے، ویلیو ڈسٹرائے ہوتی ہے، ویلیو سنیچ ہوتی ہے، ایک دوست کی ویلیو دوسرا دوست چھین کے لے جاتا ہے۔ اگر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں دیکھیں، ناپتول میں کمی، میں نے پہلے بات کی ڈنڈی مارنے والوں کے لیے خرابی، تو یہ ڈنڈی چھوٹے سے گرام کی ڈنڈی، یعنی معاشی ناانصافی کہیں بھی الاؤ نہیں ہے۔ اگر ہم ربا کو دیکھیں کہ ہم نے میڈیم آف ایکسچینج کو بیچا، 100 روپے دیے اور واپس اسے کہا 120 تم نے دینے ہیں، بیسیکلی ہم نے 100 روپے کی منی ادھار دی اور 120 لے لی، تو یہ کرنسی بیچی اور واپس لے لی۔ تو باٹم لائن از دس کہ جس نے کرنسی ادھار لی تھی اس کو اب زیادہ دینا ہے، اس کو انکریز دینا ہے لینڈر کو، انکریز دے رہا ہے، جی بالکل، وہ انکریز ہے، حرام ہے۔ لیکن وہی بیع ہو، میں نے کوئی چیز خریدی اس پیسے سے، اس چیز کو میں نے اپنے پروفٹ رکھ کے بیچا، چاہے ادھار بیچا چاہے کیش بیچا، اس پہ جو مارجن آنا ہے وہ میرے لیے حلال ہے۔ بالکل یہی جو بات ہے نا، دیکھیے جو یہودیت ہے، عیسائیت ہے، اس میں ایک ربا کا ذکر ہے۔ وہ ربا کون سا ہے؟ ربا انڈر ڈیٹ، آپ نے پیسہ ادھار لیا، جی جی، یعنی کہ یوز آف منی ایز کموڈٹی۔ اسلام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، آپ نے ربا کی ایک دوسری قسم بتائی، ربا آف ایکسچینج۔ لیکن آپ نے ایک بات کی نا کہ جی میں نے چیز پہلے پیدا کی پھر بیچی، اچھا آپ نے کہا کہ اس میں بھی ربا ہے، جو پہلے دونوں مذاہب ہیں وہاں صرف پیسے کے ربا کا ذکر ہے۔ اچھا آپ نے کیسے کہا؟ ایک دفعہ یہ واقعہ ہوا کہ خیبر سے کچھ لوگ آئے تو انہوں نے آپ کو کھجوریں پیش کی تحفتاً، وہ بڑی اعلیٰ کھجوریں تھیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ کیا خیبر میں ایسی اچھی کھجوریں ہوتی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، ہماری تو کھجوریں اتنی اچھی نہیں ہیں، یہ تو آپ کو تحفہ دینے کے لیے ہم نے بہت زیادہ کھجوریں دے کر تھوڑی سی کھجوریں لی۔ آپ نے جواب دیا عین الربا، آپ نے 3 دفعہ فرمایا عین الربا، عین الربا، عین الربا۔ پھر آپ نے لوگوں نے پوچھا کہ لوگ حیران ہو گئے، کیونکہ یہ رواج تھا مدینہ میں کہ لوگ چیزوں کا تبادلہ کرتے تھے مارکیٹ میں جائے بغیر، بارٹر ٹریڈ کر لی، بارٹر ٹریڈ اپنے طور پر کر لیتے تھے۔ تو آپ نے جو جواب دیا وہ پیور اکنامکس ہے۔ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا پہلے ناقص کھجوروں کو مارکیٹ میں بیچو، جو ان سے پیسے ملیں ان سے اچھی کھجوریں خرید لو۔ اب جو آج بات ہو رہی ہے مارکیٹ اکنامکس کی، میں جو ایک میرا یہ بھی لیکچر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرسٹ مارکیٹ اکانومسٹ ہیں۔ اب دیکھنا 7ویں صدی میں آپ نے کہا بارٹر نہیں کرنا، کیونکہ جو آپ نے بات کی نا ناانصافی کی، ظلم کی، کہ ایک دوسرے کی ویلیو سنیچ کر لینا، اس سے اس کو محروم کر دینا، تو پھر آپ نے اس کو مزید وضاحت کی کہ 6 چیزیں آپ نے کہا سونا، چاندی، کھجور، نمک، جو، اور یہ 6 چیزیں ہیں کہ ان کا اگر تبادلہ کرو گے مارکیٹ میں۔ اچھا اس وقت یہ رواج تھا، لوگ بڑے حیران ہوئے۔ آپ نے کہا اگر تبادلہ کرو گے ایک تو ایک جیسی چیز ہو اور دوسرا ہاتھ کے ہاتھ سپورٹ۔ تو یہ یعنی کہ اسلام نے تجارت میں ہر قسم کی ناانصافی اور ظلم کو روکا ہے۔ ایک تو کیسے روکا کہ جو پیسے پر سود کو حرام کر دیا، اور جو ربا آف ایکسچینج تھا، تبادلے کا ربا، مارکیٹ کا ربا، اس کو بھی کر دیا کہ بھی مارکیٹ ہی فیصلہ کرے گی۔ یہ آج کا لاجک ہے 2025 کا
کہ بھی مارکیٹ شوڈ ڈیسائیڈ، اور آپ نے کب بتایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں صدی میں. سر اس میں فیڈرل شریعہ کورٹ میں کھڑے ہو کے یہ دونوں احادیث میں نے بیان کی. اچھا ماشاء میں نے کہا جی فائنینشیل یہ بھی اکنامکس کا بھی ایک ایریا اسپیشلائز ہے، فائنینشیل اکنامکس. ٹھیک ہے. فائنینشیل اکنامکس ٹاکس اباؤٹ ویلیو، ایکسچینج آف ایکول ویلیوز. وہی بات. یہودی جو ہیں، یہودی آج کے دور میں ایز اے فائنینشیل اکانومسٹ ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے روپیز کی ویلیو سنیچ کر کے لے لی جاتی ہے. میرے پاس 10 لاکھ روپے پڑے ہیں، 1 لاکھ ڈالر ہے، وہ 10 لاکھ ہی ہیں، لیکن وہ 1 لاکھ ڈالر جو مڈ 80s میں 1 لاکھ ڈالر تھے، آج وہ 3000 ڈالر ہیں. روپے پڑے ہوئے اکاؤنٹ میں، پڑے ہوئے ہیں. یس. لیکن وہ 3000 ڈالر رہ گئے. یہ ہے کہ ویلیو ٹو ویلیو ایکسچینج از جسٹس، لیکن جب کسی کی ویلیو لے جائیں گے تو دیٹ از انجسٹس، ڈاکہ ہے. اب اس میں آپ دیکھیں وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جو کھجوریں لے کے آئے تھے، میں نام بھی بتا دیتا ہوں. ان کا بلال یہ تو ربا ہے. وہ کہتے ہیں کیسے ربا یا رسول اللہ؟ حیران ہو گئے کہ یہ کیسے ربا ہے. کہتے آپ نے اس کے تمہید بیان کریں تو ویلیو ڈٹرمن نہیں تھی. ویلیو ڈٹرمنیشن کے بغیر یا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ربا ملا یا ان کو ملا جنہوں نے بیچی کھجور وہ والی اچھی کوالٹی کی. انہوں نے کہا جی دونوں میں سے ایک کو ربا مل گیا. ایک کو ربا ملا. یس. اب یہ کہ ویلیو ڈٹرمن کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جو ناقص کھجوریں یا لو کوالٹی کی کھجوریں تھیں وہ مارکیٹ میں بیچ کے ویلیو ڈٹرمن ہو جاتی ایکچوئل. اس کے بعد آپ اس کے ساتھ نیگوشیٹ کرتے، یمنی تاجر جو بھی تھا اس کے ساتھ اچھی کھجوریں لینے کے لیے، تو ایکچوئل وہاں سے بھی ویلیو ڈٹرمن ہو جاتی. تو آپ کو ویلیو ٹو ویلیو ایکسچینج ملتا اور انصاف ملتا، ربا نہیں تھا. آج ہمارے ملک میں اتنی زیادہ ٹرانزیکشن ہے جس میں ویلیو ٹو ویلیو ایکسچینج نہیں ہے. بیسڈ آن ایسٹیمیٹ، سرٹن ازمپشن، پراپرٹی کی، گاڑیوں کی، بارٹر ٹریڈ میں معاملات طے پائے جا رہے ہیں. جی جی. اور اس وقت جو ربا الفضل، دوسری حدیث ربا الفضل. جی. ربا الفضل یہ کہ اتنی کمپریہنسو حدیث ہے، اور اس کے اوپر میں کہتا ہوں کتابوں کی کتابیں لکھ دیں، لیکن وہ اتنی کمپریہنسو حدیث ماشاءاللہ چند الفاظ میں بیان کر دی جس میں تبادلے میں جو ربا ہے اس کو بھی منع کر دیا گیا. سر آج ہم پاکستانی، آپ نے جیسا شروع میں کہا کہ ہم پریشان ہیں کہ اللہ کے ساتھ جنگ میں سے نکلنا چاہتے ہیں. پریشانی ہے بالکل. اس کی تباہ کاریاں کہ ہر آدمی جو آج محنت کر رہا ہے وہ ویلیو تو کما رہا ہے، لیکن آنے والے وقت میں یہ سودی سسٹم کی وجہ سے اس کے روپی کی ویلیو گرتی جا رہی ہے. آج میں نے $1,00,000 روپی میں کما کے رکھ لیا، آج سے 10 سال بعد وہ $1,00,000 نہیں ہے. آج سے 20 سال بعد $1,00,000 نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ بیٹھے بیٹھے ویلیو ڈیمنش ہو رہی ہے، ایلیمنیٹ ہو رہی ہے، ویپریٹ ہو رہی ہے صرف سود کی وجہ سے.